الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق جو 12 آیات پر مشتمل ہے، اس صورت میں طلاق کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ طلاق رکھا گیا۔ اس صورت میں شوہر اور بیوی کو تقوی اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم۔ جب مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان طلاق نہیں دینی چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہو جائیں، اب ساتھ چلنے کی کوئی شکل نہ ہو جس کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت آ جائے، تو یہاں طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک ہی طلاق دے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ نمبر 2، طلاق ایسے طہر میں دے جس طہر میں خاوند نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ طلاق رجعی دینے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان وہ غلط فہمی دور ہو گئی، وہ غصہ جس کی وجہ سے طلاق دی تھی وہ اتر گیا، یا خاندان کے لوگوں نے صلح کرا دی، تو دوبارہ رجوع کرنے کے ذریعے سے اپنے نکاح کے رشتہ پر یہ قائم رہ سکیں گے، انہیں دوبارہ نکاح نہیں کرنا پڑے گا، نئے سرے سے مہر بھی نہیں دینا ہوگا۔ دوسری بات جو بتائی کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں خاوند نے بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان کی صلح نہیں ہوتی تو عورت کی عدت زیادہ لمبی نہیں ہوگی بلکہ جلدی سے ختم ہو جائے گی، اسے بھی کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کا جلد موقع ملے گا۔ طلاق رجعی کی عدت کے دوران عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے گی اور اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن واولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ یہاں 2 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کی جو عدت ہے اس کو بیان کی جا رہا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جنہیں ماہواری نہیں آتی۔ اس کے 2 سبب ہوتے ہیں، یا تو عمر کے کم ہونے کی وجہ سے یا عمر کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے جسے ایام نہیں آتے تو وہ اپنی عدت مہینوں کے اعتبار سے پوری کرے گی کہ 3 مہینے گزارے گی۔ اور اسی آیت کے آخر میں اس عورت کی عدت کا ذکر ہے جس کو طلاق دی گئی اور وہ حاملہ تھی، کہ اس کی عدت کب ختم ہوگی، تو اس کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، خواہ وہ 2 گھنٹے کے بعد پیدا ہو جائے، 2 دن کے بعد پیدا ہو جائے، 10 دن کے بعد پیدا ہو جائے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرت کو بیان کیا گیا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنی عقل سلیم کو استعمال کر کے اس انسان کو اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے۔ قدرت خدا کی نشانیوں میں سے 7 آسمانوں کا ہونا اور اسی طرح 7 زمینوں کا ہونا، اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دریاؤں کا چلنا، ستاروں کا معاملہ، چاند اور سورج کا آنا اور جانا، اور بے شمار نشانیاں ہیں جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے۔ تو جس انسان کے اندر عقل سلیم ہو، سوچنے کی صحیح قوت ہو، وہ ضرور ان دلائل کو پڑھ کر اور سن کر اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے ایمان میں روز بروز اضافہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔